الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، میں اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک ٹھوس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس، ہر جان، جو بھی جاندار اس دنیا میں وجود پذیر ہوا ہے، موجود ہوا ہے، سوائے اللہ کے سب کو فنا اور موت ہے. چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ اولیاء ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، نن مسلم ہو، جاندار کوئی بھی ہو، جانور ہو، پرندے ہو، کوئی بھی جان بہرحال ہو، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے اور اس میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کو موت آنے والی ہے، اس کو ایک دن فنا طاری ہونے والا ہے اس پر. اگر کوئی ذات ازل سے ہیں اور ابد تک رہے گی تو وہ ایک ذات ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ ذو الجلال، کہ وہ ایک باقی رہیں گی، باقی سب کو فنا ہے. فنا تو ہر ایک کو ہے، لیکن آگے قرآن کریم نے اس آیت میں فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اس سے پہلے یہ فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ زندگی جیسی گزاری ہوگی دنیا میں اس طرح تمہیں تمہارا اجر پورا پورا قیامت کے دن دیا جائے گا. یہ انسان کے اپنے اوپر ہے. انسان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ ایمان لا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے، اور اس زندگی گزارنے کے بعد ایمان اور اعمال صالحہ لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے فقد فاز، وہ حقیقت میں کامیاب ہوگا. ایمان اور عمل صالح یہ پوجی ہو تو اللہ کے یہاں انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سب کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. لیکن آگے اللہ ایک بات سے ایک چھوٹی سی آیت آگے فرما کر ہمیں متنبہ کرتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے. جو انسان یہ سمجھ لے کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، یا ایسی اس طرح دنیا میں لگ جائے گویا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا ہوں، اللہ کو بھول کر، اللہ کے احکامات کو بھول کر اگر صرف دنیا کا ہی بندہ بن کر رہ جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ تم دھوکے میں ہو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. تو سچا مسلمان وہ ہیں کہ اس دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کے بتائے ہوئے تعلیم اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پر اپنے آپ کو ڈھال کر زندگی گزارے
تو اللہ تعالیٰ آخر میں بھی ایمان پر خاتمہ فرماتے ہیں، اور پھر جب ایمان پر خاتمہ ہو تو انشاءاللہ آخرت کی منزلیں بھی سب آسان ہوتی ہے اور جنت میں داخل ہو کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ زندگی اللہ نے جو انسان کو دی ہوئی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے انسان کسی نہ کسی طرح اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ کوئی غریبوں کی پرورش کر کے، کوئی کسی کمزوروں کی مدد کر کے، کوئی صدقہ خیرات کر کے، کوئی اپنے علوم قرآن، علوم احادیث حاصل کر کے اس کو پہنچاتا ہے دوسرے کو، اس کے اشاعت کرتا ہے اور دین کی خدمت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے کہ انسان سانس لیتے ہیں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ ان گنت بے شمار اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، اور اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنے کے یہ سارے راستے ہیں۔ بہتر راستہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو شخص اپنی زندگی میں قرآن مجید، علوم قرآن، علوم احادیث خود سیکھے اور دنیا کو سکھائے۔ یہ طبقہ علماء کا ہے کہ جو علوم قرآن، علوم احادیث کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں، اور ہر عالم اپنے اپنے فیلڈ میں اپنی حیثیت، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی دین کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ بزرگوں، بھائیوں، یہ کچھ مہینوں سے کچھ زمانہ جو ایسا آیا ہے کہ ایک وبا پھیلی ہے، اور اس میں بہت سے اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں، بہت سے علماء بھی ہمارے دنیا میں جو ہیں وہ دنیا کی زندگی گزار کر اللہ کے یہاں پہنچ چکے ہیں۔ امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمتوں کو بھی قبول فرمائے۔ ہمارے یہاں ٹورنٹو میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ جامعہ ابوبکر صدیق کے ماتحت جو مدرسہ بھی چلتا ہے، ایک مصلی بھی چلتا ہے، تو یہاں بھی اس مدرسے میں خدمت دیتے ہوئے اساتذہ جو کئی پہلے بھی اللہ کے رحمت میں پہنچ چکے ہیں، حضرت مولانا ابراہیم چینا صاحب تھے، حضرت مولانا عبداللہ وہالو والے، مولانا فضل الرحمن صاحب، یہ وغیرہ جو ہم ایک ہی ساتھ اس مدرسے میں خدمت دیتے تھے، ابھی ایک ویک پر ہمارے ایک پرانے اور سینئر استاد حضرت مولانا محی الدین مطالعہ صاحب بھی، جو اس مدرسے میں تقریباً میرے خیال سے میرے آنے سے پہلے بھی اس مدرسے میں پڑھاتے تھے، اور 71 ویل مصلی جو ہیں وہ ہال میں امامت بھی میرے خیال سے تقریباً 28 سال سے، میں جب سے میں 90 میں یہاں آیا ہوں، اور 90 اور 91 2 سال میں نے وہاں امامت کی تھی۔ اس کے بعد یہ مسجد جب مسجد ابوبکر بنی اس وقت سے میں یہاں ہوں، اور پھر میری جگہ پر مولانا نے مسلسل 28 سال امامت کا منصب بھی سنبھالا، اور بڑی پابندی کے ساتھ امامت کی یہ ذمہ داری انہوں نے ادا کی، اور بڑی شفقت کے ساتھ اپنے طلباء کو بھی مدرسے میں انہوں نے پڑھایا۔ یہ ایک مقبول استاد تھے، طلباء ان سے خوش تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت ان کو نصیب فرمائی تھی، اخلاص تھا ان میں، اور وقت پر آ جانا، اپنے طلباء کو پڑھانا، اسی طرح مصلیوں کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ رہنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت سے اچھے اوصاف سے متصف کیا تھا۔ اب یہ گزشتہ لاز جو ہے منڈے کو اللہ کی رحمت میں اسی بیماری میں پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بھی مغفرت فرماوے، مرحوم کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے، اور مرحوم کے جتنے بھی متوسلین ہیں، جتنے شاگرد ہیں، اور جتنے بھی ان کے فیملی گھر والے ہیں، ان سب کو بھی صبر جمیل نصیب فرمائے، اور سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ان کا حق ہوتا ہے کہ ہم پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کیا کریں۔ بزرگوں، آدمی جب چلا جاتا ہے اس دنیا سے تو ظاہر ہے کہ وہ خود تو کوئی بھی عمل نہیں کر پاتا،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ آدمی چلا جاتا ہے تو اس نے جو کچھ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے، خیر خیرات کیا ہوا ہوتا ہے، نیک اولاد جو اس کی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، یا قرآن مجید پڑھ کے اس کو ایصال ثواب کرے، یا کوئی بھی کار خیر کر کے نفل عبادت کر کے ان کو ایصال ثواب کرے، ان کو بخش دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ ثواب مرحمت فرماتے ہیں، ان کی مغفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ علماء کا، اولیاء کا، اسی طرح قوم کے جو بھی ہمدرد ہوتے ہیں، جو قوم کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، ان سب کے جانے کے بعد ان سب کا حق ہم پر رہتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ تو میں آپ سب حضرات سے آج کی اس مجلس میں درخواست کرتا ہوں کہ جتنے بھی علماء، اولیاء اس دنیا سے چل بسے ہیں، خصوصاً وہ علماء کہ جن سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، ہمارے بچوں نے جن سے تعلیم حاصل کی ہے، ان کا حق ہم ادا کرے اور ان کے لیے ایصال ثواب وقتاً فوقتاً کرتے رہیں۔ اور میری خاص درخواست یہ بھی ہے کہ زمانہ جو ہے وہ بہت برا ہے، برا آئے گا، آ رہا ہے، اس لیے خاص کر ہر ایک اپنی اولاد کے اوپر توجہ دے ہوئے۔ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بسایا ہے، اس ملک کی فضا ہم پر اثر نہ کرے، ہماری اولاد پر اثر نہ کرے، بلکہ ہم یہاں اسلام کے داعی بن کر زندگی گزارے، ایسی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گی، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گی، ہمیں ایسا ماحول یہاں کریٹ کرنا پڑے گا کہ جس ماحول میں رہ کر دوسرے ماحول جو برا اثر پیدا کرنے والا ہو، اس سے ہماری اولاد بچ سکے۔ اور اس لیے اس کے لیے علماء سے ربط رکھنا، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا، جہاں دینی حلقے ہوتے ہیں ان میں اپنی اولاد کے ساتھ جانا، اللہ کے راستے میں جماعت جو جاتی ہے ان کے ساتھ تعلق رکھ کر جماعت میں اپنے اولاد کو بھیجنا، یہ بہت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ دنیا کی زندگی چند دنوں کی گزر جائے گی، چند دنوں کو یہ نشہ بھی اتر جائے گا، دنیا کی نئی نئی چیزوں سے فائدہ اٹھانا یہ بھی چند دنوں میں گزر جائے گا، لیکن بھائیو بزرگوں، اصل جو چیز ہے اس کی طرف ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی متوجہ رکھنا ہے، اور اس کے اسباب، اس کے ذرائع جتنے ہوتے ہیں، اس ایسا ماحول ان کو پرووائڈ کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی سب کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، ان کے جتنے بھی پسماندگان ہیں ان سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان زندہ ہے ان سب کو ایمان، اسلام، اعمال صالحہ کے ساتھ زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آخر میں سب کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان کے ساتھ اپنی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔